بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ 72 سال لوہے کی مشین میں زندگی گزارنے والا یہ شخص ہے، پال الیگزینڈر۔ ناظرین، 14 مارچ 2024 کا دن ایک ایسی زندگی کے اختتام کا دن تھا جس نے کئی دہائیوں تک ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کو انسپائر کیا اور عزم و ہمت کی کیسی داستان رقم کی جسے شاید رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ہم بات کرتے ہیں پال الیگزینڈر نامی ایک معذور شخص کی، جس نے 6 سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہونے کے بعد اپنی پوری زندگی پیرالائز مفلوج ہو کر گزاری۔ لوہے کے پھیپڑوں میں اس نے زندگی گزاری۔ اپنی زندگی کی کہانی سے لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنے والا یہ شخص 78 سال کی عمر میں 14 مارچ 2024 کو انتقال کر گیا۔ لیکن ناظرین، بچپن میں پولیو کا مرض لاحق ہونے کے بعد لوہے کے پھیپڑوں تک محدود رہنے والے پال الیگزینڈر کی زندگی کی کہانی اتنی عجیب ہے کہ ہر سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سننے میں بے حد انوکھی لگتی ہے دوستو کہ ایک انسان لوہے کے پھیپڑوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس پر مزید یہ بات حیرانگی کی ہے کہ معذوری کی انتہا پر بھی یہ انسان نہ صرف 78 سال کی زندگی جیا، بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ اس کی زندگی سے آج لاکھوں لوگ انسپائریشن لے رہے ہیں۔ اس نے بستر پر لیٹے لیٹے تمام بنیادی تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ باقاعدہ قانون کی ڈگری لی، وکالت کی پریکٹس بھی کی، اور معذوری کے باوجود خود کو اس قابل بنایا کہ 8 سال کے عرصے میں اپنی زندگی کی ایک کتاب لکھ ڈالی، سوشل میڈیا استعمال کیا اور مجھ سے بھی زیادہ لاکھوں فالورز بنائے۔ ناظرین، اس کو مرض پولیو لاحق تھا۔ پولیو کبھی امریکہ کی سب سے زیادہ خوفناک بیماریوں میں سے ایک بیماری تھی، جس کے سالانہ پھیلنے سے فالج کے ہزاروں کیسز سامنے آتے تھے۔ یہ بیماری بنیادی طور پر بچوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے لیے بنائی گئی ویکسین 1955 میں دستیاب تھی، اور امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کی وفاقی مراکز کے مطابق ایک قومی ویکسینیشن مہم نے 1960 کی دہائی میں امریکی کیسوں کی سالانہ تعداد کو 100 سے کم کر کے 1970 کی دہائی میں 10 سے کم کر دیا، اور پھر بالآخر 1979 میں امریکہ میں پولیو کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن تب تک، اس سارے عرصے میں جب تک ویکسین موجود ہوئی، ہزاروں بچے اس بیماری سے پوری طرح متاثر ہو چکے تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک پال الیگزینڈر، جو لوہے کے پھیپڑوں میں رہتا ہے۔ یہ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک شہر ہے ڈلاس، اس کا رہنے والا ہے۔ اسے 1952 میں اس وقت پولیو ہوا جب یہ صرف 6 برس کا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کا سارا جسم گردن سے نیچے مفلوج ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے لیے سانس لینا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کے پھیپڑے بھی مفلوج ہو چکے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹرز نے اس کی جان بچانے کے لیے اسے لوہے کے پھیپڑوں کا استعمال شروع کروا دیا۔ اس زمانے میں ایسے مریضوں کے لیے آئرن لنگ یعنی لوہے کے پھیپڑے نامی یہ مشین ایجاد کی گئی، جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ دراصل ایک سلنڈر نما چیمبر ہوتا ہے جس میں ہوا کا دباؤ ایسے کام کرتا ہے جس سے ہوا مریض کے پھیپڑوں کے اندر داخل اور باہر نکل سکتی ہے اور زندگی کی گاڑی چل پڑتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، 6 سال کی عمر سے ہی ایک ایسی زندگی جینے کا آغاز کرنا جس کا بظاہر کوئی مقصد نہ دکھائی دیتا ہو، یقیناً کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن پال الیگزینڈر نے اس ناممکن کو ایسا ممکن بنایا کہ نہ صرف وہ 78 سال کی عمر تک زندہ رہا، بلکہ اس کے اختیار میں جتنا بھی تھا اس حد میں اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی، یہاں تک کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بھی لکھوایا، اور ایک ایسے معذور شخص کے طور پر اپنا نام لکھایا جس نے ویل چیئر پر طویل ترین 78 سال کی زندگی گزار دی۔ اس نے آئرن لنگ لوہے کے پھیپڑوں میں رہتے ہوئے اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علاج کے لیے وہ بے حد پرعزم ہو گیا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آئرن لنگ میں رکھے جانے والے باقی کئی مریض سروائیو نہیں کر پائے۔ لیکن پال الیگزینڈر نے اپنے علاج کے لیے بھی اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کا پورا ساتھ دیا۔ اس میں بہت بڑا کریڈٹ وہاں کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی جاتا ہے، جہاں مریضوں کی صرف دیکھ بھال نہیں کی جاتی بلکہ انہیں کئی طریقوں سے موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو پائیں تو کم از کم اپنی زندگی کو تھوڑا بہت تو بہتر بنا لیں۔ ایک ایسی نرس کے بارے میں پال الیگزینڈر نے اپنی زندگی کے متعلق لکھا اور کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ بہت چھوٹا تھا تو ایک نرس نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ آئرن لنگز کے بغیر 3 منٹ تک خود سانس لینے کی پریکٹس کر پائے گا
تو اسے ایک پیٹ پپی گفٹ میں ملے گا، ایک پالتو کتا جو ہے نا وہ گفٹ میں ملے گا۔ اس چیلنج نے پال الیگزینڈر کو بہت موٹیویٹ کیا اور اس نے پریکٹس شروع کر دی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے 2 سے 3 سال لگ گئے۔ اس نے اپنی قوت ارادی، اپنی ول پاور کو آہستہ آہستہ اتنا مضبوط کیا کہ وہ پہلے 3 منٹ تک سروائیو کرنا سیکھا، پھر 5 منٹ، اور پھر اس کے بعد 5 سے 6 گھنٹے بھی وہ آئرن لنگ کے بغیر، لوہے کے پھیپھڑوں کے بغیر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی کتاب کا نام اس نے نرس کے اسی وعدے کے نام پر رکھا۔ اس کتاب کا نام ہے 3 Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung۔ یہ کتاب 2020 میں پبلش ہوئی تھی، جس نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ الیگزینڈر پال، جس نے 1978 میں یونیورسٹی آف ٹیکساس سے اکنامکس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور 1984 میں قانون کی ڈگری حاصل کی، یہ ایک ایسا انسان تھا جس کا خدا پر پختہ یقین تھا، اور اس کا یہی یقین اسے وہاں تک لے گیا کہ ہیلتھ کیئر کے سٹاف کی مدد سے اس نے باقاعدہ کورٹ ہاؤس میں پریکٹس کی اور عدالتی کاروائیاں بھی کی۔ اس کی مدد سے ایک سٹاف ممبر اس کا ذاتی ڈرائیور بھی بن گیا، جو اس کا بہترین دوست بھی تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب الیگزینڈر لوہے کے پھیپھڑوں کے باہر تقریباً 4 سے 6 گھنٹے گزار سکتا تھا، اور جب اپنے دفتر یا گھر میں ہوتا تو وہ لوہے کے پھیپھڑوں میں واپس چلا جاتا۔ اس کے دوست نے صرف 1 سال تک الیگزینڈر کے لیے کام کیا، لیکن اس دوران وہ دونوں بیسٹ فرینڈ بن چکے تھے۔ چنانچہ وہ روٹین میں اس طرح پال کی کئی حوالوں سے مدد کرتا، خاص طور پر لوہے کے پھیپھڑے کہلائے جانے والے اس چیمبر کی ساری دیکھ بھال اس کا دوست ہی کرتا تھا، یہاں تک کہ پال الیگزینڈر جیسے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹر بھی ایجاد ہو گئے، لیکن پال نے اپنے لوہے کا چیمبر نہیں چھوڑا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب وہ بہت زیادہ کمفرٹ محسوس کرتا ہے، بہت آرام دہ محسوس کرتا ہے اس لوہے کے پھیپھڑوں کو۔ اسی دوران اگر دیکھا جائے تو پال نے کئی قسم کے زمانے دیکھے، اور وہ جہاں وہ پرانے دور سے بھی گزرا، نئے ڈیجیٹل دور میں داخل ہوا، وہاں پر اس نے اپنی معذوری کے باوجود ہر دور کے تقاضوں کو پوری طریقے سے سنبھالا۔ اس نے اپنی فیملی، اس کے بارے میں فیملی فرینڈز کا کہنا تھا کہ وہ بے حد زندہ دل انسان تھا، جو دنیا کی ہر دلچسپی میں حصہ لینے کا شوقین تھا، یہاں تک کہ وہ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتا تھا۔ اس کی پروفائل پہ لاکھوں فالوورز موجود تھے جنہیں وہ اپنی زندگی کی جھلک دیکھ کر متاثر کرتا تھا۔ اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر بھی لاکھوں ویوز ہوا کرتے تھے۔ 14 مارچ 2024 کو 78 سال کی عمر میں وفات پانے والا الیگزینڈر پال کی اس اچانک موت پر نہ صرف اس کے خاندان والے اور اس کے دوست احباب اداس تھے، بلکہ اس کے فالوورز بھی بہت زیادہ اداس تھے۔ اس کے بھائی کا کہنا تھا کہ الیگزینڈر کی زندگی کئی لوگوں کے لیے مثالی تھی، اور خود بھی اپنے بھائی کی عزم و ہمت سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ معذور ہونے کے باوجود اسے کبھی نہیں لگا کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، بلکہ وہ لوگ باقی نارمل بہن بھائیوں کی طرح ہنستے کھیلتے اور جھگڑتے فائٹ بھی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ الیگزینڈر نے کبھی بھی خود کو کمزور نہیں سمجھا، اس نے اپنی زندگی کے تمام فیصلے خود کیے، جس میں اس کا وکیل بننے کا فیصلہ بھی شامل تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ پریکٹسنگ لا پڑھ کے کیا کرے گا، اس کی بجائے نہ صرف اس نے پڑھا بلکہ ساری زندگی ویل چیئر پر وکالت کی، پریکٹس بھی کی۔ ناظرین، ایسی زندگی واقعی انسان کے لیے متاثر کن ثابت ہوتی ہے، جہاں ایک بظاہر ایک کمزور بے یار و مددگار بستر پر پڑا شخص وہ کچھ کر جائے جو بعض اوقات ایک نارمل انسان، صحت مند انسان بھی نہ کر پا سکے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہو یا زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہو، وہ الیگزینڈر پال کی زندگی سے مثال لے سکتے ہیں، اور بے مقصد زندگی جو جی رہے ہیں ان کے لیے تو پھر بہانوں کی کوئی کمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، پال الیگزینڈر کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی انسان زندگی سے نا امید ہو اور موٹیویٹ ہو جائے اور زندگی میں اس کی امید آ جائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔